القدس لنا القدس لنا أنا دم فلسطینی. مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی، مرد مجاہد سارے ہم لوگ فلسطینی. فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی، فرزندان ایوبی اسرائیل کی سرکوبی. ہم لوگ فلسطینی، ہم لوگ فلسطینی، ہم لوگ فلسطینی، ہم لوگ فلسطینی. اپنے وطن کی خاطر شوق سے لڑتے ہیں، تجھ سے کیا ڈرنا ہے موت سے کہتے ہیں. اپنے وطن کی خاطر شوق سے لڑتے ہیں، تجھ سے کیا ڈرنا. السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سردار قمر گل. غزہ اور فلسطین کی یکجہتی کے لیے حافظ نعیم الرحیم صاحب نے تحریک چلائی، جو آج جا کے اپارا سے چلے گی اور امریکی سفارت خانے کے سامنے رکے گی. اور یہاں پہ یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک امریکہ کی طرف سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے اس کو روکا نہیں جائے گا. اسی کے متعلق ہمارے ساتھ آپ ہمارے عکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں عوام موجود ہے جو اپارا سے امریکی سفارت خانے کی طرف جائے گی. اور ہمارے ساتھ ان کے بہت ہی سینئر کینڈیڈیٹ موجود ہیں جو بتائیں گے کہ یہاں سے وہاں تک کا سفر کیسے جاری کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جی پاکستانی عوام پر عزم ہیں، اور جس طریقے سے بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے 1.5 سال سے اسرائیل نے، اور اس کی پشتیبان امریکہ ہے. اور امریکہ کے جو ہواری اور امریکہ کے خوف سے جو مسلم ممالک، اور خاص طور پر ہمیں افسوس ہے اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ بالکل بھی نہیں ادا کر رہی. اور آج انہوں نے ہمارے لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہیں. مری روڈ کو بند کیا ہے، فیض آباد کو بند کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں، اور اس لحاظ سے پرعزم ہیں کہ ہم امریکن سفارت خانے تک جائیں گے، اور انشاءاللہ مظلوم فلسطینیوں کا حق ملے گا. اور مظلومین جس طریقے سے ایک صدی ہونے کو ہے اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہیں، پوری امت مسلمہ انشاءاللہ ان کی پشتیبان ہے. جماعت اسلامی پاکستان نے لاہور کے اندر غزہ مارچ کیا ہے، کراچی کے اندر غزہ مارچ ملین مارچ کیا ہے، ملتان کے اندر کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ملٹی ملین مارچ ہونے جا رہا ہے امریکن سفارت خانے سے لے کر انشاءاللہ 0 پوائنٹ تک. انسانوں کا ایک سمندر ہوگا. حافظ نعیم الرحمان انشاءاللہ قیادت کریں گے. یہ اوپر دیکھیں اس وقت جو ہے وہ موسم بھی ساتھ دے رہا ہے، اور موسم بھی مہربان ہے، اور موسم والا بھی مہربان ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مظلومین کا حق دلا کر وہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ضلع راولپنڈی کی کون کون سے ایریا کو آپ ٹچ کر کے آ رہے ہیں؟ جی ضلع راولپنڈی اس وقت پورے جوبن کے اوپر ہے. ٹیکسلا اور راولپنڈی شہر پورا مکمل اس وقت جو ہے وہ ہمارے 3-4 پوائنٹس جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. گجر خان کوہٹا سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی جوائن کرنے والے ہیں فیض آباد کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ جو لیاقت باغ ہے وہاں ہمارا بہت بڑا کیمپ ہے، پورا راولپنڈی شہر وہاں، اور انشاءاللہ وہاں سے قافلے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں کوہٹا سے. اور مری کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے مری کے امیر سے، وہ راول ڈیم اور بھارا کو جو ہے وہ وہاں اس کو پوائنٹ بنا کر پوری وہاں کی کوٹلی ستیاں اور مری کی عوام کو لے کر جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. پورا راولپنڈی اس وقت موبلائز ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ عقب کے اندر جو ہے وہ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں. یہ گاڑی اس وقت جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور خواتین سے، اور ابھی ہم جو ہے وہ مجبور ہیں کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور پر گاڑیاں کروا کے جو ہے وہ آئیں. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ حکمران بے غیرت ہیں، حکمران بزدل ہیں، لیکن پاکستانی عوام نے عزم کر رکھا ہے جس کی قیادت جماعت اسلامی پاکستان کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس عزم کو مکمل بھرپور اظہار جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دوپہر 3 بجے کا وقت رکھا ہوا تھا اور 3 تو تقریباً یہیں پہ بج چکے ہیں، اس دیر کی کیا وجہ ہے؟ اس دیر کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا کہ وہ جذبے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم جو ہی چلتے ہیں پیچھے سے ٹیلی فون آ رہا ہے کہ ہمارے 10 لوگ ہیں، ہماری 10 خواتین ہیں. تو اس وجہ سے یہ دیر ہے اور ہر جگہ یہی صورتحال ہے. تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے بھی آ رہے ہیں
اور اپنے طور پر بھی گاڑیاں اور اپنے گھر ذاتی گاڑیاں بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ اس کی دیر کی وجہ ہے, اور انشاءاللہ چاہے رات جس قدر بھی ٹائم ہو جائے ہم انشاءاللہ اس احتجاج کو پورا کر کے وہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. جی تو ہمارے ساتھ کراچی سے آئے ہوئی ایک فیملی موجود ہے جو اسپیشلی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کو مکمل طریقے سے نبھانے کے لیے موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ان کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے. جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیسے یکجہتی کی جا رہی ہے. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ کراچی سے تشریف لائے ہیں یہاں, اور غزہ پر جو اس وقت جو وحشیانہ تشدد اور جو سب کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہاں پر اپنے حکمرانوں سے بھی ہماری التجا ہے کہ وہ بھی اس پر آواز اٹھائے اور ان کو ہماری مدد کرے, ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم آسانی سے یہ کام کر سکیں اور اپنے ان کا احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. وہ شکریہ. اچھا, تو مجھے اس کے حوالے سے اور بتائیے گا کہ آپ لوگ اس مارچ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اس مارچ کا اسپیشلی مقصد تو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اس چیز کا احاطہ کروانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ, اس ظلم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اس مارچ کا اب بیسیکلی مقصد کیا ہوا؟ آپ وہاں پہ جائیں گے, احتجاج کروایا اور واپس آ جانا؟ دراصل ہمارا اس مارچ میں شرکت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو اس وقت کچھ نہیں چاہیے, صرف انہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے. اور انہیں صرف اس وقت جو ہے احتجاج کی اور ہماری انہی روڈوں پہ نکلنے کی اس وقت جو ضرورت ان کو شدید ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہم اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ہم کراچی سے یہاں پر تشریف لائے ہیں صرف اور غزہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارا سب سے بڑا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آخر دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں حکمرانوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ برائے مہربانی اس احتجاج میں کم از کم اپنا تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالیں. میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنا حصہ بھی نہیں ڈال سکتے تو کم از کم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے حق میں کم از کم اپنے الفاظ ضرور ادا کریں. جی تو بالکل, حافظ نعیم الرحیم صاحب کی طرف سے جس مارچ کا اعلان کیا گیا ہے وہ مارچ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں میں حق میں ہے. اور یہ بات اس بات کو احاطہ کرتی ہے کہ جتنے بھی مسلمان غزہ اور فلسطین میں موجود ہیں, مسلمان ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور انشاءاللہ فلسطین پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ ظلم جلد ختم ہو جائے گا, اور فلسطین اور غزہ کے جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کو ایک دفعہ سے پھر سے آزادی کا سانس لینے کی اجازت ملے گی.